آپ اگر بس کا سفر کر رہے ہوں اور آپ ہوں بھی کنوارے اور آپ کی ساتھ والی سیٹ پہ کوئی لڑکی آ کے بیٹھ جائے، تو جو کنوارا لڑکا ہے نا، اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنے لگتا ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کے نام سوچ لیتا ہے، وہ بچے کس اسکول میں داخل کرائیں گے نا وہ پلان بنا لیتا ہے۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہی ہے۔ ایک بس میں پیار ہوتا ہے اور پیار پروان چڑھتا ہے، اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بڑا پیارا انجام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیالکوٹ سے ایک بس چلتی ہے جو پاکستان کے مشہور مشہور دربار ہے نا پنجاب میں، جیسے لاہور کا دربار ہے، دادا صاحب کا دربار ہے، پھر وہ گجرات میں کچھ دربار ہیں، کچھ وہ آگے جا کے ہیں، یہ شورکوٹ میں دربار ہے، وہاں جاتی ہے بس۔ تو اس بس میں نا 5 دوست ہوتے ہیں، ان کو چھٹی تھی آفس سے، وہ کہتے ہیں چلو درباروں پہ ہو کے آتے ہیں۔ ہر ایک اپنا مسلک ہے، کسی کے مسلک کو چھیڑو مت، اپنا چھوڑو مت۔ جو لوگ درباروں پہ جاتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب جب سب لوگ نا دو دو ہو کے بیٹھ گئے، فلائنگ کوچ تھی، اب جو علی ہے اکیلا بیٹھا ہے، علی سے کہتے ہیں تو اکیلا رہ گیا، اب کیا کرے گا؟ اتنی دیر میں بس میں ایک لڑکی چڑھتی ہے۔ لڑکی نے بڑی سی چادر لے رکھی ہے، ہاتھ میں ایک بیگ ہے، بیگ کافی بڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بس پوری فل ہے، ایک سیٹ خالی ہے جو علی کے ساتھ ہے، اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب تو جو علی کے دوست ہیں نا وہ جل بھون کے کوئلہ ہو گئے، علی کو چھیڑتے ہیں، علی سناؤ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تم اپنی سوچو، منٹ بعد نہ شرارتیں کریں۔ علی کہتا ہے تمہاری وجہ سے نا بس والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو سکون سے بیٹھو، بار بار مجھ کو مخاطب مت کرو۔ ابھی وہ علی دیکھتا ہے کہ لڑکی نے بیگ اوپر نہیں رکھا، اتنا بڑا بیگ جھولی میں رکھا ہے۔ اس سے کہتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے، وہ جواب دیتی اسلام کا، کہتا ہے محترمہ اگر بیگ وزنی ہے، آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، اوپر رکھ دیتے ہیں، آپ جھولی میں رکھو گی تھک جاؤ گی۔ عورت کہتی ہے، لڑکی کہتی ہے آپ کو میرے بیگ سے کوئی تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے؟ کہتا ہے نہیں، میری جھولی ہے، میرا بیگ ہے، بہت قیمتی بیگ ہے، میں سینے سے لگا کے رکھوں گی اس کو۔ کہتا ٹھیک ہے، ایسے آپ کی مرضی۔ اب تھوڑی دیر بعد علی کیا دیکھ رہا ہے کہ جو لڑکی بیٹھی ہے نا وہ اپنے آنسو چھپا رہی ہے اور روئی جا رہی ہے، اور دوپٹہ منہ میں دے کر نا آواز روک رہی ہے، کبھی آنسو صاف کر رہی ہے۔ علی سوچتا ہے لگتا ہے یہ لڑکی گھر سے بھاگ کے آئی ہے، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ اب نا کچھ دیر ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں بس میں نا ایک چنے والا چڑھتا ہے، وہ 7 مسالے والے چنے، دال اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچتا ہے۔ سارے دوست چنا وغیرہ لیتے ہیں، علی اپنے لیے بھی خریدتا ہے اور کہتا ہے ان کے لیے بھی دے دیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے شکریہ، مجھ کو نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی۔ بس چلی ہے، ابھی گھنٹہ ہوا بس چلے، تو جو ڈرائیور ہے نا بس کا، ایک جگہ پہ بس روکتا ہے، کہتا ہے میں یہاں سے پٹرول فل کرانا ہے بس میں، تو جسی کو کہیں جانا ہے، کچھ کھانا پینا ہے تو چلے جائیں، 10 منٹ کے لیے بس رکے گی یہاں پہ۔ وہ گاڑی بند کرتا ہے، ساتھ اے سی بند ہو جاتا ہے، سارے بس کے لوگ اتر جاتے ہیں۔ اب علی کی نظریں ڈھونڈ رہی ہے اس لڑکی کو، وہ کہاں گئی ہے، ادھر ادھر سب دیکھتا ہے، اسے لڑکی کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ دوبارہ بس میں آ کر دیکھتا ہے لڑکی وہاں بیٹھی ہے، اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے سی بھی بند ہے، بس میں گرمی بھی ہو گئی ہے، آپ اکیلی بیٹھی ہیں، بس میں 2 بندے اور بیٹھے تھے، تو آپ نیچے آ جائیں۔ کہتے ہیں شکریہ، مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، مجھے بھوک بھی نہیں ہے، میں نے کہیں جانا بھی نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں سے انجوائے کریں، جائیں، اب میری فکر چھوڑ دیں۔ علی زیادہ فورس نہیں کرتا، آ جاتا ہے۔ پھر بھی نا علی کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، کچھ پریشان حال ہے، گھر سے بھاگ کے آئی ہے، تو اس لیے شاید بھوک نہیں ہے، ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو اس کے پاس، شرم سے نہ مانگ رہی ہو۔ علی پھر بھی نا وہاں سے شاپ سے لیتا ہے، کچھ جوس وغیرہ لیتا ہے، کچھ نیمکو وغیرہ لیتا ہے۔ جب بس چلتی ہے اندر آ کے سب بیٹھتے ہیں، علی اس کو کہتا ہے منع مت کیجیے گا، میں کوئی آوارہ لڑکا تو ہوں نہیں، ہم سب دوست جا رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہم لوگ جیسے ہی جا رہے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے بس، تو آپ اس جوس لے لیں، یہ نیمکو کھا لیں، کچھ نہ کچھ تو لے لیں، لمبا سفر ہے، تکلف مت کریں۔ وہ لڑکی نہ کہتی میں ایک چپس کا پیکٹ کھاؤں لوں گی بس۔ وہ کرتے کرتے علی ساری چیزیں کھلا دیتا ہے، تھوڑی بہت سلامدہ ہوتی ہے ان میں، اور وہ لڑکی کھا رہی ہے، اور نا اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں۔ اب وہ لڑکے سے رہا نہیں گیا، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں دکھ بانٹنے سے نا دکھ کم ہوتے ہیں، میں آپ کے ذہن میں، اپنے ذہن میں آپ کے بارے میں عجیب عجیب خیال لا رہا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود بتا دیں، کچھ تو مسئلہ ہے نا کہ آپ گھر سے بھاگ کے آئی ہیں۔ وہ لڑکی غصے سے دیکھتی ہے علی کی طرف، کہتی ہے آپ مجھ کو اس طرح لڑکی سمجھتے ہیں؟
وہ علی کہتا ہے میں جو جتنا میرا ذہن ہے میں اتنا سوچ رہا ہوں، آپ کا بڑا سا بیگ ہے، آپ روئی جا رہی ہیں، کچھ تو مسئلہ ہوگا نا، کوئی تو دکھ ہے نا۔ وہ کہتی ہے آپ میرا دکھ جان کے کیا کریں گے؟ علی کہتا ہے دکھ بانٹنا اچھا ہوتا ہے، میں دکھ بانٹوں گا، آپ کا دکھ شیئر کروں گا۔ وہ کہتی ہے میری شادی ہوئی تھی۔ علی حیران کہ یہ لڑکی شادی شدہ ہے، لگتی نہیں ہے بالکل۔ کہتی ہے میری شادی ہوئی تھی، جو میرا شوہر تھا نا اتنا پیار کرنے والا تھا، اتنا پیار کرنے والا تھا کہ کسی کو کمی ملا ہوگا، اور ہمارے پیار کو نظر لگ گئی، اور میرا شوہر مجھ کو میکے جانے نہیں دیتا تھا۔ شادی کو بھی 14-15 دن ہوئے تھے، میں اداس بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کیوں اداس بیٹھی ہو؟ میں نے کہا ماں کی یاد آ رہی ہے، باپ کی یاد آ رہی ہے، وہ مجھ کو ماں باپ گھر چھوڑ آئے۔ اگلے دن مجھ کو فون آتا ہے کہ میری ساس کا کہ تمہارے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اگر اس کا دیکھنا چاہتی ہو جلدی آ جاؤ۔ میں حیران پریشان، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں اچھا بھلا چھوڑ کے ہو کیا گیا؟ جب میں وہاں پہنچی ہوں تو شوہر واقعی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میرا شوہر کہتا ہے اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے نا، تم نے یہ گھر چھوڑ کے نہیں جانا، عدت یہیں پوری کرنی ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اور جہاں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے جو کپڑے ہیں نا، یہ دربار بتا تھا 7 دربار، ان درباروں میں تقسیم کر دینے ہیں۔ وہ کہتی ہے آپ ایسی باتیں نہ کریں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ چند اور باتیں کی ہیں اور میری جھولی میں ہی فوت ہو گئے۔ جو ہی فوت ہوئے نا، میری ساس نے اور نندن نے مل کے مجھ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کہتی ہے منحوس ہے تو، تیرے قدم پڑنے سے ہمارا بیٹا فوت ہوا ہے، نکل جا ہمارے گھر سے، دفع ہو جا۔ دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں، مجھ پہ ظلم ہوا تھا، میرا شوہر فوت ہو گیا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نکال دیا، گیٹ کو باہر تالا لگا دیا۔ میں ماں باپ کو فون کیا، سب کو بلا لیا، تو کسی کو اندر نہ آنے دیا۔ اندر تدفین کے لیے سارا بندوبست کر دیا، نہلا دھلا کے کفن پہنا دیا۔ میں باہر انتظار کر رہی ہوں، باہر لوگ کھڑے ہیں، ہم کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ جب جنازہ چلا ہے، راستے میں جنازہ روک کے شوہر کو آخری بار دیکھا ہے بس میں نے۔ ہم واپس آ گئے کہ شاید بیٹے کی ماں ہے، صدمہ لگا ہے، دکھ کم ہو گیا ہوگا، دعا کرتے ہیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے، پھر گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ میری ساس نے کہا میرے باپ سے ٹرک لے کے آؤ، جو آپ کے بیٹی کا سامان ہے لے کے جاؤ، دوبارہ اس منحوس کا شکل مت دکھانا، ہمارے گھر میں مت لے کے آنا اس کو، یہ منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ اور سب لوگ وہاں جو بیٹھے تھے نا، سب لوگ بھی نا اسی کی سائڈ لے رہے ہیں، عورت کی۔ سب کہتے ہیں کہ یہ بہت تمہاری منحوس ہے، یہ تمہارا بیٹا کھا گئی ہے۔ میرے باپ نے ٹرک منگایا، سارا سامان لوڈ کیا، اور میں نے کہا کہ میرے شوہر کے کپڑے ہیں وہ بھی دے دے مجھ کو۔ میری ساس نے شاپر جو ہے نا کپڑوں والا، پھینک کے میرے منہ پہ دے کے مارا۔ میں نے کپڑے اٹھائے، گھر آ گئی، عدت پوری کی اپنے ماں باپ گھر میں۔ میرے جو بھائی تھے وہ اپنے بال بچے دار تھے، تو میرا جو باپ ہے وہ ضعیف آدمی ہے۔ میں نے ان سے کہا عدت پوری ہونے کے بعد میں جانا چاہتی ہوں درباروں پہ۔ سب نے کہا مرنے والا مر گیا، یہ فضول کے چونچلے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے شوہر نے مجھے کہا تھا، تو میں نے وہ درباروں پہ جا رہی ہوں، یہ بیگ میں میرے شوہر کے سوٹ ہیں، میرا دل تو نہیں کرتا تقسیم کرنے کو، پر کیا کروں، میرے شوہر نے کہا تھا۔ علی حیران پریشان، اتنی کم سن سی لڑکی اور اتنا بڑا دکھ۔ وہ کہتا ہے تو آپ اکیلی کیوں نکلی ہے؟ کہتی ہے اکیلی نہیں، ہم 2 لوگ ہیں۔ کہ 2 لوگ ہیں؟ 2 کہاں پہ ہیں؟ وہ کہتی ہے، اپنے اشارہ کرتی پیڑ کی طرف، اس پیڑ کے اندر نا میرے شوہر کی نشانی پل رہی ہے۔ علی پھر حیران پریشان، یہ کتنا بڑا اس کا، کتنا حوصلہ ہے اس کا۔ وہ کہتا ہے اچھا، اب تو علی کو ہمدردی ہوگی اس سے، ہمدردی کے ساتھ ساتھ علی کو کب پیار ہو گیا اس کے ساتھ پتہ بھی نہ چلا۔ ہر دربار پہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ہیلپ کراتا ہے، کرتے کراتے ہیں، اور ایسے کرتے کراتے علی اس کے ساتھ بھی فوٹو بھی لیتا ہے ایک دو، اس کا موبائل نمبر بھی لیتا ہے، اس کا ایڈریس بھی پوچھ لیتا ہے۔ سفر ختم ہوتا ہے، واپس سیالکوٹ پہنچتے ہیں، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ علی اپنے گھر آتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں جی آپ میرے رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی ہیں نا، بس انکار مت کرنا، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ وہ بتاتا ہے ایسے ایسے لڑکی ہے، یہ نام ہے اس کا، فلاں جگہ پر رہتی ہے، شادی ہوئی تھی، 15 دن بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہی پل رہا ہے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسے پیار ہو گیا۔ ماں کہتی بچہ سوچ لے، جس عورت کا شوہر 15 دن بعد فوت ہو گیا ہو، اس عورت کو لوگ نا اچھا نہیں سمجھتے، پر بیٹے کی ضد کیا کہ ماں ہار مان گئی۔ اپنی ماں کو لے کے پہنچتا ان کے گھر پہ،
لڑکی کے ماں جو لڑکی کا باپ ہے دروازہ کھولتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، اب وہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، وہ پوچھتا ہے کون، اب وہ کیا بتائیں، وہ اندر بلاتا ہے، چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں ان کے آگے۔ وہ لڑکا کہتا ہے جب آپ کی بیٹی گئی تھی نا درباروں پہ اپنے شوہر کے سوٹ تقسیم کرنے، میں اسی بس میں تھا، میں نے بہت مدد کی ان کی، مجھ کو ہمدردی تو ہے ان سے، لیکن میں اس کو پیار ہو گیا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میری والدہ ہیں ساتھ، اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو بیٹی کو بلا دیں ایک بار، تاکہ ہمارے آپ کو معلوم پڑ جائے، وہ بھی وہ جانتی ہے۔ اس کے ماں باپ لڑکی نا خوش بھی ہوتے ہیں اور مایوس بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا ہماری بیٹی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ لڑکا کہتا ہے مجھے سارا پتہ ہے۔ اتنے میں آواز دیتے ہیں، ان کی بیٹی آتی ہے، وہ دیکھتی ہے اس لڑکے کو بیٹھے جو بس میں ملا تھا، وہ نا حیران پریشان، یہ گھر میں لے کے آیا ماں کو لے کے، وہ غصے سے چلی جاتی ہے وہاں سے۔ جب معلوم پڑتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے یہ تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ علی وہاں سے بغیر پوچھے ان سے اٹھ کے وہ لڑکی پیچھے بھاگتا ہے، لڑکی سے لڑتی ہے، تم مجھ کو ہمدردی دکھانا چاہتے ہو، کیا جتانا چاہتے ہو، تمہارا بہت بڑا دل ہے، مجھ کو ایسا اپنا لو گے تم؟ وہ کہتا ہے دیکھو، میں جو تمہارا سفر کیا نا، زندگی کا سب سے اچھا سفر تھا میرا، وہ سفر اچھا ہوا صرف آپ کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں اس سفر زندگی بھر کا ہو جائے۔ بہت ریکویسٹ کرتا ہے، لڑکی کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، لڑکے کی ماں بھی آ جاتی ہے، سب کہتے ہیں بیٹا جو ہے نا مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، آج اگر تمہارے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، تمہارے بھائی بھی جو ہے نا گھر پہ نہیں رکھیں گے، لوگوں گھر میں برتن مانجو گی، کہیں صفائی کرو گی، کیسے بچے کو پالو گی؟ بڑا حوصلہ ہے اس لڑکے کا بھی، اس کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود معاشرہ ایسی اور کو اپناتا نہیں ہے، ہمارا معاشرہ طلاق یافتہ بیوہ اور کو اپناتا وہی ہے جو خود بوڑھا ہو، جس کے 4 5 بچے ہوں۔ تو خوش قسمتی جب گھر پہ آتی ہے نا، دستک دیتی ہے ایک بار، اور مایوسی ہوتی ہے نا، جب تک دروازہ نہ کھلے دستک دیتی رہتی ہے، آخر لڑکی ایموشنل ہو جاتی ہے، ان کی بات مان لیتی ہے، پھر وہ اس لڑکے کی اور لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، باقی زندگی تو اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ لوگ اپنی رائے دیجیے گا، ایسا واقعہ کبھی سنا ہے یہ علی نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ ہمارا معاشرہ واقعی نا بیوہ عورت کے لیے نا کوئی بچوں والا، کوئی بوڑھا، کوئی نشئی، کوئی آوارہ ایسا ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔